ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو پتہ ہے سیگمنٹ ہے ہمارا، اور اس پروگرام کے حصے میں ہم حمد و نعت شامل کرتے ہیں، اور آج جادو جنات کے سوالات شامل کیے جائیں گے. اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواؤں. میرے ساتھ موجود ہیں عبداللہ بن عبدالرزاق نعت خواں ہیں، بڑے نونہال سے بچے مجھے لگے. ان کو ویلکم کریں گے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ یہ بھی ایک جانا پہچانا نام ہے جی اب، اور ہم ان کو اکثر مدعو کرتے ہیں. ہمارے پیارے بھائی ہیں قاری عمیر بن عزیر، ماہر جادو جنات ہیں اور CEO ہیں اقصیٰ اسلامک سینٹر کے. ان سے ملاقاتیں آف دی ریکارڈ بھی رہتی ہیں. ان کو بھی ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ الحمدللہ. خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ. قاری صاحب مجھے یہ بھی پتا چلا کہ آج کل بڑے منڈیوں میں چکر لگ رہے ہیں آپ کے، تو اس پہ بات بھی کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن پہلے چلتے عبداللہ کی جانب. عبداللہ آپ کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ نعت سنانے. نعت رسول مقبول جی پلیز سنائیے. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کا تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، ہے قیصر و قسریٰ جن سے لرزاں. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان،
قیصر و قسرا جن سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، نبی تو سائن سبھی ہیں اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو سائن سبھی ہیں اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ عبداللہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا قاری صاحب، ہم نے سوال تو کرنے ہیں آپ سے، لیکن کچھ آپ کو بتانا بھی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں آپ سے یہ جاننا ہے کہ آج کل جو قربانی کے معاملات چل رہے ہیں، ہم آج پروگرام بھی قربانی کے مسائل کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو آپ نے پلاننگ کی ہوئی ہے ڈیفینیٹلی ہر سال قربانی کا جانور خریدنا ہے، تو آپ غالباً گئے بھی ہوئے تھے، ہمیں رپورٹ ملی ہے، تو کیا حالات ہیں ابھی مارکیٹس کے؟ مارکیٹس کے حالات جو ہیں وہ ابھی ایک تو جانور پوری طرح سے آیا نہیں ہے، اور جو آئے ہوئے ہیں جانور خوبصورت ہیں، جو ان سے مطلب پچھلے سال جو 5 لاکھ کا تھا، اس سال وہ 10 لاکھ کا مل رہا ہے، ڈبل ہے۔ میں وہاں پہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کتنے پیسے لے کر آئے ہیں اور کیا لینا چاہ رہے ہیں۔ تو غلط کیا آپ نے، پیسے ہی پوچھنے شروع کر دیے آپ نے۔ وہ بچے تھے نا، اب میں بچوں کا بھی انٹرویو لیا وہاں پہ، تو بچوں سے پوچھا کہ ہاں جی کون سا جانور، کہتے ہیں جو ہمیں جانور پسند آتا بابا وہ لیتے نہیں ہیں۔ بابا سے پوچھا، بابا کہتے ہیں کہ جی وہ حالات ہی وہ نظر نہیں آ رہے، پرائسز ڈبل ہے۔ وہ کہتے ہیں جو جانور پسند آتا ہے وہ 8 لاکھ کا ہوتا ہے۔ ہم سوچ کر آئے ہیں چلو بہت جائے گا 2.5 لاکھ کا لے لیں گے، 3 لاکھ کا لے لیں گے، نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو بہرحال ابھی مارکیٹ جو ہے وہ بہت گرم ہے، اور ویسے بھی حالات بہت گرم ہیں۔ ہاں جی بالکل، نرم ہوتے نظر بھی نہیں آ رہے۔ چلے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت طاقت دے۔ لے جی، سوال تو میں آپ سے بعد میں کروں گا۔ مجھے ایک انٹرنیشنلی کال آتی ہے اور نمبر وہ آتا ہے پاکستان سے باہر کا، تو جب 2-3 دفعہ ریپیٹڈلی کال آتی ہے اور وہ بھی پاکستان سے باہر کی ہو، تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ کوئی اپنا بندہ ہے، شاید گیا ہے تو رابطہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو آپ سن کے خوش بھی ہوں گے، تھوڑا آپ کو حیرانگی بھی ہوگی، جو کہ مجھے بھی ہوئی۔ گفتگو کے دوران انہوں نے ذکر یہ کیا کہ جی قاری عمیر بن عزیر صاحب بھی آپ کے پروگرام میں آتے ہیں۔ پہلے میں سمجھا شاید آپ نے کسی کو میرا نمبر دیا ہے، لیکن پھر وہ بات کر کے پتہ چلا کہ نہیں، دے آر دا جینوئن ویورز جو کہ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا جی قاری صاحب سے ہمیں ایک دفعہ تلاوت سنی تھی آپ کے پروگرام میں، تو ہم چاہتے ہیں ایک دفعہ پھر سنائیں۔ تو بڑی پرزور فرمائش ہے جی، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ سوالات تو ہم کریں گے، آپ تلاوت سنائیں ہمیں، تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا سبحان اللہ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ. لیں جی, ہمارے یہ کالر, ہمارے یہ ویور جو ہمیں دیکھ رہے تھے, جنہوں نے یہ فرمائش کی تھی, میں آپ سے بہت خوش ہوں جی. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ کال کر کے اس چیز کے بارے میں کہا, اور میں نے یہ سعادت حاصل کی. آج یہ میرا پہلا پروگرام ہے, جتنے بھی پروگرام میں نے آج تک پیغام ٹیلی ویژن پہ کیے ہیں, کہ میں نے شروع میں بھی تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کی ہے, اور پروگرام کے جو آخر والا حصہ ہے اس میں بھی یہ سعادت حاصل کی ہے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سوالات اب کچھ شامل کر لیتے ہیں. بالکل کریں. خوبصورت انداز ہے آپ کا ماشاءاللہ, اور یہ والی آپ کی خوبی مجھے ویسے خود سے ذہن میں نہیں تھی, تو کریڈٹ گوز ٹو دس ویور جنہوں نے مجھے یاد کروایا, اور میں نے آپ سے گزارش کی. اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے, آمین. سوال ہے جی, سننے میں آتا ہے کہ زمین پر سب سے پہلے آباد ہونے والی مخلوق جو تھی وہ جنات ہی ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. یہ جو بات ہے کہ سب سے پہلے آباد ہونے والی جو مخلوق تھی وہ جن تھی, یہ درست نہیں ہے. ہاں, البتہ یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے جن کی تخلیق ہوئی وہ جنات ہیں, اور محققین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے یہ آدم علیہ السلام کے پیدائش سے 2000 سال پہلے ان کی تخلیق ہوئی, 2000 سال پہلے. اور امام مسعودی فرماتے ہیں کہ جنات سے پہلے بھی کافی مخلوقات موجود تھیں, اور امام شہاب الدین ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جنات سے پہلے 27 مخلوقات تھیں. جنات سے پہلے 27 مخلوقات, اور جنات سے بھی پہلے, جنات سے بھی پہلے, واللہ عالم. لیکن اللہ تعالیٰ پوری دنیا اللہ نے بنائی ہے, آسمان اللہ نے بنائے ہیں, شاید 27 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں, میں بھی سے کم بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ اندازہ لگانا, یہ بتانا کہ کتنی مخلوقات, یہ ایگزیکٹ تو نہیں ہم بتا سکتے, لیکن تھیں. لیکن یہ کنفرم ہے جو اس سوال میں پوچھا گیا ہے کہ جنات کی جو مخلوق ہے یہ پہلے سے موجود تھی, یہ پہلے سے موجود تھی. ٹھیک ہے, اگلا کویسچن ہے, اس کی جانب بڑھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اندازاً سرکش جنات کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے؟ یہ قرآن کے اندر آتا ہے, قال عفریت من الجن انا اتیک بہ قبل. یہ نا بڑا طاقتور یہ جنات تھے, طاقتور. اچھا, مخلوق, مخلوق, ہاں مخلوق تھی جنات میں سے. جیسے ہمارے انسانوں میں بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں, کچھ باڈی بلڈر ہوتے ہیں, اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ فائنینشلی بڑے مضبوط ہوتے ہیں, کچھ کا
اثر و رسوخ بڑا ہوتا ہے. اسی طرح ان کی جو ایک ان کی قوم ہے, ان کی ایک سمجھ لیں ایک لڑی ہے جو بہت طاقتور تھی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو ادھر ان کے پاس ایک جن تھا, اور وہ بات چل رہی تھی تخت کی. تو اس نے کہا کہ حضرت میں یہ تخت آپ کے بیٹھے بیٹھے آپ کی مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے میں تخت آپ کے پاس لے آؤں گا. اتنی طاقت تھی اس کے اندر. اور اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ یہ لے کر آ سکتے تو ہر جن لے کر آ سکتے ہیں. میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا مختلف ہیں, مختلف ہیں جی مختلف ہیں. تو ہیں ان کے اندر جو جیسے انسانوں کے اندر ہوتے ہیں. وہ یہ عفریت جو جن تھے نا یہ خاص تھے. جی عفریت جو آپ کہہ رہے ہیں عربی میں, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ایک جن ہے نا, ان کی قسم ہے, جن کا نام ہے. اچھا, یہ جینیٹک ہے علیحدہ سے جنوں میں مختلف, جیسے آپ نے قبائل کا ذکر کیا ہے, مختلف اثر و رسوخ والے, طاقت والے, بہت زیادہ مضبوط. ٹھیک ہے, تو اس سے اور بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے, جس آپ نے فرمایا, اور یہ بڑا مشہور واقعہ اکثر ذکر ہوتا ہے کہیں محفل میں بیٹھے, تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے طاقتور ہو سکتے ہیں. لیکن سارے جن نہیں ہوتے, سارے نہیں. سارے جن نہیں ہوتے. اچھا, آگے پوچھا گیا ہے کہ کیا جنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے پیغمبروں کو مابعوث کیا, یا پھر وہ بھی انسانوں کی طرف بھیجے گئے انبیاء کرام کی تعلیمات کے جو مکلف ہیں؟ یہ جو سوال ہے نا, اس میں علماء کا, سلف کا, خلف کا, جی اکثریت کا قول یہی ہے کہ ان کے اندر پیغمبر نہیں بھیجے گئے, یہ مکلف ہوتے ہیں. اور ویسے یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ڈراتے زیادہ ہیں. ہاں, اور سورہ جن اور ایک اور صورت ہے اس کے اندر باقاعدہ اس کا ذکر ملتا ہے. جی. اور ایک صورت کے اندر تو اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ان کے اوپر یہ ایمان لے کر آئے ہوئے تھے. تو اس کے بعد پھر یہ سورہ جن آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. تو یہ اس طرح یہ سلسلہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی نہیں ہے, اس کا جواب سمپلی نو ہے. اچھا, دو چیزیں ہیں اس میں, ایک تو جیسے جن نام ہی جن ہے تو وہ ویسے ہی ایک ہیبت, ایک وہ ڈر اور ایک خوف. سوسائٹی کا بھی ہمارا ایک وہ ڈیلما ہے نا جی, ایک سانچہ ڈھال دیا گیا ہے, تو وہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے. سورہ جن کے بارے میں بتائیے. اکثر لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ سورہ جن پڑھیں آپ کو جن قابو میں آ جائے گا, یا وہ اس کی اصل کہانی کیا ہے اس بات کی, معاشرے میں یہ بات کیوں پھیل گئی ہے؟ سورہ جن جو ہے نا عام صورتوں کی طرح ہے. اچھا, جیسے سورۃ مزمل ہے, جیسے سورہ رحمان ہے. آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں, جی, کوئی مریض جس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں یا جس کے اوپر اکثر اب ہاسپٹلز میں سورہ رحمان لگائی جاتی ہے اور ڈاکٹرز اب کھل کر کہنے لگے ہیں, تو ان کو شفا ملنے لگ جاتی ہے. تو قرآن کی ایک تاثیر ہے. قرآن کی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اب کوئی بندہ ہے کوئی اس کو 40 دفعہ یا 45 دفعہ یا 100 دفعہ پڑھنا شروع کر دے, نہیں پڑھے گا. ویسے ہی پڑھتے ہیں. سورہ رحمان ہے, جیسے سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے, جی, جو رسول اللہ نے فرمایا نا, سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھنے چاہیے, یہ جن بھاگ جاتی ہیں, ادھر آتے نہیں ہیں. آگے ہے جی ایک سوال کہ کیا کسی جن کو قتل کرنا ممکن ہے؟ ویسے تو اس سوال کا جواب ہم بڑی مرتبہ دے بھی چکے ہیں, لیکن اب چونکہ آ گیا تو فرما دیجئے. اس میں جب قتل اس سینس میں ہوتا ہے کہ جب کسی ایک لڑکی تھی اس کے اندر وہ جن فوراً حاضر ہو جاتا تھا. اچھا, تو اس لڑکی کے ناخن بڑے تھے. اچھا, اس کے اندر ایک بڑی تربیت کی بات ہے. جن کے ناخن بڑے ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ جنات کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. یہ ان کی آرام گاہ ہوتی ہے, یہ رہتے ہیں یہاں پہ, غلاظت, گندگی والی جگہ ان کی یہاں پہ رہتے ہیں. تو اس لڑکی کو وہ کسی کے پاس بھی دم کروانے جاتے تو وہ حاضر ہو جاتا تھا, جاتا نہیں تھا. بڑا مضبوط تھا اور شریر تھا. تو میرے استاد ہیں, وہ بتانے لگے کہ جب وہ لڑکی کے ناخن دیکھیں تو انہوں نے کہا سب سے پہلے اس کے ناخن کاٹو. تو اس کے ناخن کاٹے نا تو وہ چیخ پڑا. تو اس نے کہا اب تم کیوں چیخے ہو؟ پہلے تو ہم کبھی نہیں چیخے تھے. اس نے کہا جب میری رہنے کی جگہ ہی تم لوگ ختم کر رہے ہو تو میں کہاں رہوں گا, کہاں رہوں گا. لڑکی میں آ کے اس نے باقاعدہ وہ کہا گفتگو کی. اچھا, ہاں, اس نے کہا. تو جب جنات کو ہم پکڑتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں ہاں جی مسلمان ہوتے ہو؟ اس کو تنگ, وہ تو پہلے تو یہ اس بات پہ آتے نہیں ہو, کہتے ہیں پڑھ لو جو کرنا ہے, کوئی فائدہ نہیں دے گا قرآن تمہیں. اور جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں کرتے پہلے ڈراتا ہے وہ. ہاں, وہ سب سے پہلے وہ آپ کو بتایا نا بات شروع میں, ڈراتا ہے. یہ ان کا کام, یہ ہمیشہ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان سے ڈرے نا, پہلی بات یہ ہے. تو اگر آپ کو قرآن کا, اور سب کو یاد ہونا چاہیے قرآن کا کچھ حصہ. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے تلاوت شروع کرنے کا کہا تو اس کو تکلیف ہوئی, تکلیف ہونے شروع ہوئی. تو اس کے بعد جناب وہ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے اچھا میں جا رہا ہوں. ہم نے کہا نہیں تو نہیں جائیں گا, اب تم صبر کرو. اچھا, پھر تلاوت کرتے کرتے پھر کہتا کہ نہیں میں اب باز آتا ہوں, اب میں نہیں آؤں گا. جھوٹ بولتے ہیں بہت.
اچھا تو ہمیں وہ جنات جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ باز نہیں آنے والا, یہ دوبارہ کرے گا, یا پہلے ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ 5-6 جگہوں پہ گئی ہیں, ٹھیک ہو جاتے پھر آ جاتے ہیں, تو پھر ہم اس کو جنات کے ہاتھوں ہی قتل کروا دیتے ہیں. یعنی یہ ممکن ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے اچھے جنات برے جنات یہ سب ہے. جیسے آپ کا علم ہے, آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, ہم بھی کوسچنز آپ سے جیسے کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کے جنات اور ان کے جو دوسرے جنات ہیں شریر جنات, ان میں ڈائلاگس بھی ہوتے ہیں, باقاعدہ گفتگو ہوتی ہے, پھر وہ آپ کو بتاتے بھی ہیں. بالکل بتاتے ہیں, بالکل بتاتے ہیں. اور پھر وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلم ہے, نان مسلم ہے, جانے والا ہے, نہیں جانے والا. اس کے ایٹیٹیوڈ سے بھی پتہ چل جاتا ہے. جب وہ کسی کے اندر آتا ہے تو اس کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلتا ہے. بہت شریر ہوتے ہیں بعض دفعہ, بہت زیادہ شریر ہوتے ہیں, تو اس پہ تھوڑی سی محنت لگتی ہے, لیکن ہو جاتا ہے, اس میں کوئی بات نہیں. اچھا, مجھے پچھلے دنوں میرا ایک دوست ہے, دوست نہیں چھوٹا بھائی کہوں گا, when I was in a bank, تو میرا جونیئر بھی تھا, میرا کلیگ بھی تھا, پیار بھی تھا. کچھ عرصہ پہلے اس کی کال آئی اور ہی از ناٹ ان دا پاکستان, تو بڑا پریشان تھا. اس نے پہلے مجھے میسیجز کیے, آئی جسٹ تھاٹ کہ اس کو شاید سائیکلوجیکل کوئی ایشوز ہو گئے, لیکن اس نے بڑی باتیں بتائیں مجھے اور میں بڑا پریشان ہوا. اور اس کے حل کے لیے بھی میں چند ایک چیزیں بتا کے پوچھنا چاہوں گا, یہ کیا ہے. ہی گوز کہ مجھے کانوں میں آوازیں بہت آنے لگ گئی ہیں, کچھ اپنے کولیگس ہیں وہ بری لینگویج یوز کرتے ہیں, پھر اس کو ناپاک بیٹھے بیٹھے کرتے ہیں, اس کے کپڑوں پہ سٹینز آتے ہیں, اس کے بستروں پہ سٹینز آتے ہیں, وہ کہیں بھی جائے اس کے بارے میں فضول باتیں کی جاتی ہیں. تو میں ان سارے معاملات سے بڑا تنگ آ رہا ہوں. تو کیا یہ سائیکلوجیکل ایشوز ہیں یا یہ اس میں معاملات نظر آتے ہیں آپ کو کہ حقیقت میں بھی کوئی جادو جنات والا معاملہ ہوگا؟ دونوں میں نا, جنات میں اور جو ان کے ساتھ مسئلہ جی سیم ہوتا ہے, نہیں پتہ چلتا اچھا کہ اس کو جنات کا مسئلہ ہے, جادو کا ہے یا دوسرا ہے. ڈاکٹر کو بلا مسئلہ ہے, جب تک اس کو چیک نہیں کریں گے. اور 99% جو ہے نا, 98% کہہ لیں, 98% کہہ لیں, یہ جنات کا مسئلہ بنتا ہے. آوازوں کا آنا, اور میں آپ کو جس لڑکی کا بتا رہا ہوں اس کے ساتھ زیادتی بھی کرتے تھے وہ جنات, زیادتی بھی کرتا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی حد تک جاتی ہے, آوازیں آنا, تنگ کرنا. اور مطلب ایک آدمی آیا, وہ کہتا ہے کھانا کھا رہا, کہتا ہے دیکھو بال نکل آیا. ہم نے کہا کہاں بال؟ بال نکل آنا. کہتے ہیں دیکھو یہ گندگی آ رہی ہے, وہ دیکھو گندگی پڑی, مجھے اسمیل آ رہی ہے. اسپیسیفک اس بندے کو اسمیل آئے گی. یہ جنات کرتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ مجھے بیٹھے بیٹھے ناپاک کر دیتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اس میں یہی ہوتا ہے, اور یہ ان کو مستقل علاج کروانا چاہیے. کروانا سیریسلی, سب سیریسلی. اس میں نا زیادہ تر لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. جب چیک کروائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ مسئلہ ہے, اور پھر بہت زیادہ مسئلہ ہوگا. اور اس میں خاص بات ہے, اس کو میڈیسن اثر ہی نہیں کریں گے, یہ یاد رکھیے گا, اس کو میڈیسن اثر نہیں کریں گے. تو کوشش یہ کریں کہ وہ ایک تو سورۃ بقرہ خود سنیں, وہ سننے بھی نہیں دیں گے. اچھا, اس طرح کی حالت بھی آئی ہے کہ وہ یہ چیزیں سننے بھی نہیں دیتے, نماز کے قریب نہیں آنے دیتے, نہانے نہیں دیتے, گندا رہنے کی کوشش ہوتی ہے. مطلب کہ وہ خود ایسا نہیں ہوتا, لیکن اس کو وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا, آپ نے واقعہ بتایا تھا کہ اس طرح بچی کا رشتے کا معاملہ تھا. تو جو آتا تھا اچھی گڈ لکنگ پیاری بچی کو, وہ یہی دیکھ کے کہہ دیتے تھے کہ اس کے تو چہرے پہ دانے بہت ہیں, اس کے, جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا. وہ آپ نے بتایا کہ باقاعدہ عملیات گندے کیے جاتے ہیں. ایسا حقیقت میں پچھلے دنوں میرے ایک عزیز نے مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کی بیٹی اچھی گڈ لکنگ پیاری, دیندار, دنیا دار, ایجوکیشن اچھی. تو اس کے بارے میں لوگ کہہ کے گئے کڑی تے ماسا کو بھی سونی نہیں, یعنی کہ بالکل پیاری نہیں ہے, لیکن جبکہ گڈ لکنگ بچی ہے اور بالکل وہ اچھے لوگ ہیں, فیملی اچھی ہے. تو یہ عملیات کا سارا ہے, یہ جادو جنات کا معاملہ ہے, یہ بھی سارا اس کے اندر دخل اندازی ان کی کرتے ہیں. یعنی یہ وہ بات ہے. دیکھا ہوگا اکثر لوگ استخارہ کرتے ہیں, رات کو سوتے ہیں, 2 نفل پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد وہ دعا پڑھتے ہیں استخارے کی اور بس ہو جاتے ہیں, پھر ان کا استخارہ ٹھیک نہیں آتا. تو ان کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رات کو سورۃ ملک کی تلاوت کر کے سویا کریں, ملک پڑھا کریں. سورۃ ملک کی ہے, سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں, اس طرح. تو جب اس طرح کا رشتہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہیں, میرے پاس لوگ رشتہ بھی کروانے آتے ہیں, جادو سیب کے حوالے سے بھی آتے ہیں. میرے چھوٹے بھائی ہیں, وہ رشتہ وغیرہ کرتے ہیں. وہ ایک فیملی 3-4 دفعہ جب آ جاتی ہے تو وہ میرے پاس بھیجتے ہیں کہ یہ ان کا رشتہ ہو نہیں رہا, آئے ہوتی ہیں, اوکے کر دیتی ہیں کہ ہم آئیں گے, اس کے بعد آتے ہی نہیں ہیں. یہ بہت زیادہ مسئلہ یہ سامنے آ رہا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, جنات ان کو متنفر کر دیتے ہیں. تو یہ جو لگ جاتا ہے جن کے ساتھ ان کو, پھر وہ منع کرتے ہیں, ذہن بناتے ہیں ان کا, ان کو راستے سے روک دیں گے, ان کی رکاوٹ پیدا کر دیں گے. تو یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. ان کے لیے پراپر علاج ہے, یہ اپنا پراپر علاج کروائیں. جب جادو ختم ہوگا, اس میں
اولاد کے لیے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں. اولاد نہیں ہوتی بالکل ٹھیک, ڈاکٹر دونوں نے علاج کروا لیا, دونوں نارمل ہے لیکن دونوں بالکل نارمل ہیں, لیکن جب چیک کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں نکلتا, کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ان کو جادو ہوتا ہے, جب جادو ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کر دیتے ہیں. تو یہ معاملات ہیں اس طرح, یہ معاملات ہوتی ہیں, اور جنات کا اس کے اندر بہت زیادہ اپنا دخل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے لیے باقاعدہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, باقاعدہ آپ کو اسی طرح سے دعائیں اذکار کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا, ہر جگہ رقیہ نہیں چل سکتی. اب اس طرح کا مریض ہے نا جو آپ بتا رہے ہیں, اب اس کو ہم کہیں گے نا آپ رقیہ سنو, اس کے اندر وہ حاضر ہو جائیں گے, اب کون اس کو سنبھالے گا؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب ان ایسے شخص جو ایسا مریض ہے اس کے لیے بکرا لگا دیں گے نا, تو اگر بکرا ہم لگا دیں گے وہ اور تکلیف میں آ جائے گا اور مصیبت میں آ جائے گا. جب تک وہ کسی عامل کے پاس نہیں جائے گا وہ دیکھ کر بتائے گا نہیں کہ اس کے لیے کیا ضرورت ہے, کیا پڑھنا ہے اس کے لیے. تشخیص ضروری ہے کہ صرف صافات ہے وہ پڑھنی ہے, آخری تین قول ہے. ویسے تو عموماً عام لوگوں کے لیے ہے کہ صبح شام کے اذکار لازمی ہے, لیکن جب اس کو مریض جب اس کو یہ مسئلے بن جاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تشخیص ہونا, کہ اس کے لیے کون سی صورت, کون سی آیت, کون سی دعا اس کے لیے بیسٹ رہے گی, بیٹر رہے گی. کون اس نے نہانا ہے, بیری کے پتوں سے نہلانا ہے اس کو, یا پھر اس کو اس کے لیے اسپیسیفکلی کس عمل کی ضرورت ہے, یہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, جس کے لیے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں, آپ اور میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے, خیر کرے, آمین. اور ہم اپنے سوشل میڈیا کی سائٹس پہ جو کوسچنز آتے ہیں ان کے جواب بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے پروگرام میں بھی یہ سوالات شامل کرتے ہیں, جیسے قاری صاحب آتے ہیں اور ہمارے مہمان آتے ہیں, ہم ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو حل آپ کو چاہیے. آگے بڑھتے ہیں جی. ایک اور کوسچن ہے اور یہ کھانے پینے کے حوالے سے ہے, کیا جنات انسانوں کے ساتھ مل کر کھانا بھی کھا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جنات کا جو کھانا ہے وہ ہڈیاں اور گوبر ہے. جی, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ, ہم باہر جاتے ہیں بچے اور جا کے واپس آتے ہو کہتے ہیں بس اس نے یورین پاس کیا تھا, اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو مسئلہ ہو گیا, وہ پریشان ہے, اس کی کندھوں پہ وزن ہے, روتا رہتا ہے, پریشانی بہت ہے. تو ہڈیوں اور گوبر ان سے استنجا نہیں کرنا چاہیے, صاف نہیں کرنا چاہیے, یہ منع کیا, یہ ان کی خوراک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہاں ایک بات یہ ہے کہ جس کھانے پہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی, اللہ کا نام نہیں لیا جاتا, شیاطین اس کھانے میں آ کے آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اور نحوست بھی پیدا ہوتی ہے. تو کوشش کریں درمیان میں, شروع میں نہیں پڑھ سکے درمیان میں پڑھ لیں, بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ اولہ و آخرہ, اس کی دعاؤں کا اہتمام کریں. تو دعائیں پڑھیں. میں نے نا ایک سنا بھی تھا اور میں نے پڑھا بھی ہے, روسی ایک جادوگرنی ہے, جی بالکل, اس نے اس کا انٹرویو پڑھا, اس نے کہا کہ میں کیا کروں, میں کر ہی نہیں پاتی ان کے ساتھ, جادو کر ہی نہیں پاتی. اس کی مین ریزن یہ ہے, میرا جادو چلتا نہیں ہے ان کے اوپر. مین ریزن اس کی یہ ہے کہ یہ کھانے سے پہلے دعا, اس نے نام لیا باقاعدہ, اس نے کہا کھانے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد دعا پھر پڑھتے ہیں, یہ سونے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں, اٹھ کر دعا پڑھتے ہیں, یہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ وجنا بسم اللہ خرجنا اللہ ربنا توکلنا دعا پڑھتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت دعا پڑھتے ہیں. میں کب کروں, جو ٹائم بچتا ہے یہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو میرا جادو ان پر چل ہی نہیں پاتا. اور یقین مانے ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں نا یقین نہیں ہے, توکل نہیں. جو میں خود ہوں نا, جو میں خود پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین, نماز پڑھتا ہوں, واللہ العظیم کہ جس انسان کو یہ یقین ہے نا کہ میں اللہ کے ساتھ رابطے میں آنے لگا ہوں, وہ دیکھے گا کہ اس دن بدن اس چیزیں اسے ڈرنے لگ جائیں گی. تو کوشش کریں کہ یقین رکھیں اللہ کے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر, اس میں اتنی مضبوطی, اتنی قوت ہے نا, اگر ہم سمجھ لیں اس چیز کر کے تو دیکھیں, کریں گے تو پھر ہے نا, ہم کرتے بھی پھر وہی نا, پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی تھی, لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کر دیں ہمارے لیے. سلف کہتے ہیں کہ جس کو یہ ہے نا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی, وہ انسان کسی سے دعا نہ کروائے. اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے, یقین نہیں ہے. یس بالکل. اگر ہمیں یقین نہیں ہے تو ہم کیوں کسی کے پاس جا رہے ہیں, پھر دوسرے کے یقین پہ کیوں ہم کریں, کہ ہمیں یقین ہی نہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اور ویسے بھی عمیر صاحب, قاری صاحب, بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے لیے نہیں کر سکتے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیتے اس معاملے میں تو بات ہی ختم ہے. پھر کوئی کیا کرے گا آپ کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے سے آپ کو آسانیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنے سے آپ کو ہمیشہ پریشانیاں دیکھنی پڑیں گی. اچھا ایک بات یاد آ گئی, یونس علیہ السلام قوم پر عذاب آ رہا تھا, جی, آیا وہ عذاب ٹل گیا. جی, وجہ اس کی کیا تھی؟ کہ سب مل گئے تھے,
مل گئے تھے اکٹھے ہو کے، سب نے اتفاق کیا اور سب نے اکٹھے ہو کر دعا کی، استغفار کی، اللہ نے آئے اور عذاب ٹال دیا۔ کیا ہم گھر میں اکٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے؟ کیا ہم گھر میں اکٹھے بیٹھ کے قرآن جی کا اہتمام نہیں کر سکتے پڑھنے کو؟ اچھا، اس کے لیے بھی ہم نے یہ سوچا نہیں یہ کام ہمارا نہیں ہے، مدرسے کے پڑھنے والے بچوں کا قرآن خوانی کرواؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مطلب ہم یقین ہی نہیں ہے اپنے اوپر، ہم خود بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے، ہم خود نہیں کریں گے، قاری صاحب کو آ کے کہیں گے ہمارے لیے یہ پڑھ دیں، یا مسجد سے بچے منگوائیں گے، کہیں گے میں آپ اکثر پڑھ لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ وہ آتے ہیں میرے پاس، آ کے کہتے ہیں قاری صاحب دعا کروا دو، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے والدین زندہ ہیں؟ کہتے ہیں زندہ۔ میں کہا پھر میرے پاس کیا کرنے آئے؟ یقین نہیں ہے۔ جو والدین ان کے لیے دعا کریں گے۔ اکثر لوگ ابھی کل فون آیا دوبارہ، قاری صاحب وہ استخارہ کر دیں ہمارے لیے۔ میں نے کہا کیا میں استخارہ کیا کروں؟ میرا نکاح ہے، میں نے رشتہ دوبارہ دیکھنا ہے۔ آپ خود کریں، آپ خود کریں استخارہ، آپ کی فیلنگز آپ کو پتہ ہے زیادہ کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ تعلیمات کہیں نہیں ہے کہ آپ استخارہ کسی اور سے کروائیں، آپ خود کر سکتے ہیں، خود کریں، خود کر سکتی ہیں، کرنا چاہیے، بہت آسان ہے۔ اور جو آپ نے قاری صاحب کہا نا، مجھے بات دل میں جا کے ایسے لگی کہ وہ اپنے والدین سے دعا کیسے کروائیں، رشتے ہی نہیں ٹھیک، اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو منہ دکھائیں، اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ یہ تو وہ آپ کے گھر میں پیر موجود ہیں، وہ ہستیاں موجود ہیں، وہ بزرگ موجود ہیں کہ جو آپ کو بغیر کہے دعائیں دیتے ہیں ہاتھ اٹھا کے۔ تو آپ کی جب ایسی حیثیت ہی نہیں ہے کہ آپ ان سے کہیں گے کہ دعا کریں، کس منہ سے دعا کروائیں؟ تو بس اسی نوٹ سے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے، وقت کیسے گزر گیا پتہ نہیں چلا، پھر نشست رکھیں گے انشاءاللہ، باتیں بھی کریں گے، رہ جاتی ہے بس انشاءاللہ دوبارہ رکھیں گے۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا یہاں پہ آپ کو ایک دفعہ پھر تعارف کرواتے ہوئے شکریہ ادا کر دوں۔ عبداللہ بن عبدالرزاق آپ آئے، آپ کا بہت شکریہ آنے کا جی۔ ان کے ساتھ قاری عمیر بن عزیر، سر آپ تشریف لائے، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ پروگرام کے اینڈ میں قاری صاحب نے جو بات کہی وہ دل میں گھر کر گئی کہ آپ دعائیں کروانے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، آپ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں۔ میں غلط نہیں کہتا کسی نیک شخصیت کو، کسی بزرگان دین کے پاس جانے کو میں غلط نہیں کہتا، اور میں ہوتا بھی کون ہوں غلط کہنے والا، لیکن کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو گھر میں ہستیاں موجود ہیں، جو گھر میں آپ کے پیر و مرشد موجود ہیں، جو گھر میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی وہ ہستیاں عنایت میں ملی ہیں، تحفے میں ملی ہیں، جن کے قدموں تلے جنتیں ہیں، جن کی دعاؤں میں جنتیں ہیں، آپ ان سے دعائیں نہیں کرواتے؟ سوچئے اس بارے میں، اپنے بارے میں سوچ کے ان کے پاس جائیے، ان کے پاس بیٹھیے، بنا کہیں دعائیں ملیں گی۔ اچھا عمیر صاحب، ایک گزارش ہے آپ سے، ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، ہمارے محسن ہیں، پیغام ٹیلی ویژن سے بڑی محبت کرتے ہیں، دین سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں ان کے لیے نرم گوشہ ہے۔ زاہد صاحب ہیں سلوہ کوکنگ آئل سے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے خاص دعا کروائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفور، یا غفار، یا قہار، یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارے سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفیہا شفاء کاملا عاجلا مستمرا، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ یا اللہ جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، لا علاج ہے، اللہ تیرے کلمہ کن میں بڑی طاقت ہے، بے شک، اے میرے رب کریم، رب ذوالجلال، سب کو صحت والی، ایمان والی، عافیت والی زندگیوں سے نواز۔ آمین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، جو گھروں میں پریشان ہے، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ ان کے رشتوں کی مسئلے حل فرما دے۔ اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے پاس اولاد ہے ان کو نیک بنا، صالح بنا، عافیت والا بنا، خیر والا بنا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔